عائشہ اس وقت ہو چکی ہے بہت زیادہ ایکٹیو۔ عائشہ نے کہا ہے میں اب ان 5 عورتوں کو نہیں چھوڑوں گی جو ہمارے نام رکھتی ہیں، جو ہمارے بچوں تک کو نہیں چھوڑتی، جو میری ماں میری بہن کے بارے میں غلط باتیں کرتی ہیں، میں ان کو اب نہیں چھوڑوں گی۔ اور جب لوگوں نے یہاں اس کو آئینہ دکھایا کہ تمہاری بہن اور تم نے جو غلط حرکت کی ہے، ایک چھوٹے چینل کو شکار بنایا ہے، عائشہ ہو گئی اس سوال پہ گرم کہ بھائی وہ عورت کیوں ہمارے نام بگاڑتی ہے، ہمارے اوپر بات کیوں کرتی ہے، اور ہمارے لیے اس طرح کے باتیں مطلب انمول کے بارے میں باتیں، ہمارے اوپر باتیں، میری بہن کو غلط بولتی ہیں، میری بہن پہ الزام لگاتی ہیں، تو اس چیز کو اب میں نہیں چھوڑوں گی ان 5 عورتوں کو۔ عائشہ بہت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب تو دیتی ہیں، لیکن ان سوالوں کے جواب دیتی ہیں جس میں اس کا اپنا مقصد چھپا ہوتا ہے۔ عائشہ اور آمنہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہیں، اور وہ غلطی کیا ہے اس پہ کریں گے بات۔ کیا سمینہ سب کے سامنے آ کر سب کو کہتی پھر رہی ہے کہ میرے ساتھ ہوئے ظلم کو دنیا کے سامنے رکھو، مجھے انصاف دلاؤ، میری نندوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، مجھے گھر سے نکالا تھا؟ کیا یہ حقیقت سمینہ سب کو بتا رہی ہے؟ اس پہ کریں گے بات۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ بڑا ہی ایک غلط ہمارے جو ہے نا ٹرینڈ ایک سیٹ ہو گیا ہے کہ ایک ہی مطلب اگر آپ سائٹ پہ بات کرتے رہو گے نا تو آڈینس وہیں کی جمع ہو جائے گی۔ جہاں آپ اس دوسرے اگینسٹ فیملی کے فیور میں 2 لفظ بھی بول دو گے نا تو آپ کو یہاں پہ ایسے ایسے لقب سے نوازا جائے گا کہ تم چمچی ہو، تم بک گئی ہو، تمہارا مہینہ لگا ہوا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اگر میں 2 بول بھی آمنہ اور عائشہ کے فیور میں بات کر لوں تو لوگوں کو یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ لوگ یہاں پہ صرف اور صرف عائشہ، اگر آپ میری ویڈیو سن رہی ہیں تو یہ ضرور سنیے گا اس جملے کو کہ لوگ آپ کی فیملی کی صرف برائی سننے آتے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کا مزہ آتا ہے۔ یہاں پہ کل ایک کمنٹ آیا جس میں کہا گیا کہ اگر ہر ریئیکشن والی آپ کی طرح سیدھا صاف ستھرا ریئیکشن دے تو شاید میرے خیال میں عائشہ آمنہ ان لوگوں کو اتنی تکلیف نہ ہو، وہ کسی کے چینل کو نقصان پہنچائے۔ لیکن یہاں پہ تو ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ان کے بچوں کو نہیں چھوڑا جاتا، اور سب سے بڑی بات کہ عمیر کو زنانی کہا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی گھٹیا اور غلط لقب ہے۔ آپ عورت ہو کے آپ کسی مرد کو اس لقب سے کیوں بلا رہی ہیں؟ کیا اس لیے اس لقب سے بلا رہی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہے؟ تو پھر اس طریقے سے تو ہم ریئیکشن والوں کے بھی مرد ہماری کمائی کھا رہے ہیں نا، ہم بھی تو بیٹھے ہیں نا، ہم بھی تو کما رہے ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ اللہ نے آمنہ کو بے انتہا نوازا ہے، اس کی محنت کا صلہ اس کو دیا ہے، اس کی بھائی کی محنت کا اس کو صلہ دیا ہے، دونوں بہن بھائیوں کی محنت کا صلہ اس کو ملا، اور جو جس کا نصیب تھا، جس کا حق تھا، وہ اس کو ملا۔ اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ وہ اس کی کمائی کھا رہا ہے، اس کی کمائی پہ پل رہا ہے، تو انتہائی غلط بات ہے۔ تو جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی حق کی بات کروں گی، وہ عائشہ کی، کہ ہمارے نام رکھے جاتے ہیں، میری بہن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا۔ صرف غلطی آمنہ اور عائشہ سے کیا ہوئی ہے؟ اگر انہوں نے یہ چینل نقصان جس چینل کو پہنچایا ہے، ایک ریئیکشن چینل کو، تو وہ میرے خیال میں آپ کی لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو بدنام کوئی اور کر رہا ہے جو ساری حدیں کراس کر رہا ہے۔ آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے تھا، آپ کو ایک چھوٹے چینل کو، پری چینل کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے غلط ایکشن لیا۔ وہ آپ کی فیور میں بھی ویڈیو بناتی تھی۔ کل میں نے ان کے حق میں ایک ویڈیو بنائی تو جی میرے پاس کمنٹ آتا ہے، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی شاید کوئی نام وام بگاڑے ہیں، کوئی نام رکھے ہیں، کچھ بولا ہے۔ تو دیکھیں تھوڑا سا میں ان سے بھی کہوں گی، وہ بڑی ہیں، ہماری سینئر ہیں، تو کسی کا نام نہیں بگاڑیں۔ ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم کسی کو برے ناموں سے پکاریں۔ تو یہاں پہ جو اگر کسی کو برے ناموں سے پکارتا ہے تو پھر تو اس کے خلاف بات بننی چاہیے، کیونکہ ہمیں یوٹیوب نے یہ رائٹ ضرور دیا کہ ہم لوگوں کے کانٹینٹ پہ بات کریں، ہم ان کے چیزوں پہ ریویو دیں، ہم ان کو غلط کو صحیح کریں، تو اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کا نام بگاڑتے ہیں یا پھر ہم کسی کی ذاتیات پہ اترتے ہیں تو یہ چیز واقعتاً غلط ہے۔ اب یہاں پہ جتنے لوگوں کو بھی مرچیں لگتی ہیں نا، لگ جائیں۔ میں نے کہا نا کہ میں اب تک سمینہ کی اور بلال کی فیور کر رہی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں نے ان کی فیور چھوڑ دی ہے۔ مجھے جہاں لگتا ہے میں ان کی فیور بھی کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، لیکن جہاں پہ میں نے 2 جملے اس وقت آمنہ فیملی کے لیے بولے ہیں تو لوگوں کو یہاں پہ بہت مرچیں لگنی ہیں، اس آڈینس کو بہت برا لگنا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی 2 رائے نہیں ہے
کہ کسی کا نام بگاڑنا یا کسی مرد کو زنانی کہنا یہ انتہائی غلط ہے اور اس پہ ایکشن بنتا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا چینل ہے اور آپ کی باتیں لوگ سنتے ہیں تو آپ کسی کا مطلب نام بگاڑیں۔ اور دوسری چیز کہ یہاں پہ عائشہ کو میں یہاں کریکٹ کروں گی کہ آپ جو ہے نا وہ والی مثال قائم کر رہی ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو آپ ان 5 عورتوں میں مجھے بھی لپیٹ دیتی ہیں، جبکہ میں نے آپ کا قدم قدم پہ ساتھ دیا، میں نے آپ کی ہمیشہ فیور کی۔ تو آپ مجھے کم سے کم ان عورتوں کے ساتھ کمپیریزن مت کریں کہ جو آپ لوگوں کی حد درجہ تذلیل کرتی ہیں، جو کہ ریئیکشن کے نام پہ تذلیل ہے۔ میں نہیں مانتی اس کو ریئیکشن صرف اتنا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ، آپ کے کپڑوں، آپ کے کھانے، آپ کے ان چیزوں پہ، منہ پہ کس کا منہ کس کے ساتھ بنا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان چیزوں سے ہٹ کے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم آپ کی ذاتیات پہ اتریں۔ بس جس نے بھی اندر کی باتیں باہر نکالی ہیں، اب یہاں پہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ سمینہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ انصاف کرواؤ، میرے اوپر ظلم ہوا، میری ساری باتیں دنیا کو بتاؤ، مجھے انصاف دو۔ مجھے نہیں لگتا کہ سمینہ نے یا بلال نے، وہ دونوں پڑھے لکھے ہیں اور خاص طور پہ سمینہ میچیور ہے، بہت سمجھدار ہے۔ میرے خیال میں سمینہ نے یہ حرکت کبھی نہیں کی ہوگی کہ میرے لیے کوئی آواز اٹھائے، میرے حق میں کوئی بات کرے یا میرے بارے میں آ کے لوگوں کو بتائے۔ اس انتقال والے گھر میں، اس کل میں صرف سمینہ نہیں تھی، ان کا پورا خاندان آیا ہوا ہوگا۔ تو کون ہے ایسا جو ریاض فیملی کی جڑیں کاٹ رہا ہے، جو اندر کی باتیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے باہر نکال رہا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو ریاض فیملی کی جتنی بھی بچے ہیں، صرف سمینہ اور بلال کو چھوڑ کے باقی سب کے چینلز پہ انتہائی کوئی گھٹیا اور گندے قسم کے کمنٹس آتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے میں مطلب ایک دم شاکڈ ہو جاتی ہوں۔ تو واقعی اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میری بہن کا صبر پڑے گا تو یہ غلط نہیں ہے۔ تو صرف 5 عورتیں نہیں بلکہ اپنے کمنٹ سیکشن پہ بھی نظر رکھو اور اپنے گھر میں موجود، اپنے خاندان میں موجود اس بندے کو ڈھونڈو کہ جو آپ لوگوں کے درمیان فساد ڈلوا رہے ہیں۔ بلال، سمینہ آپ لوگوں کے درمیان فساد ڈلوا رہے ہیں، اور کون ہے جو ان عورتوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی ذاتیات کی باتیں دنیا میں ایکسپوز کریں؟ میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے جو بھی انتقال میں ہوا، آپ لوگوں نے سمینہ کے ساتھ جو بھی غلط کیا، جو بھی کیا، وہ گزر گیا وقت، وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، اور وہ محبت بھی واپس نہیں آ سکتی جو نند بھابھی کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک دفعہ دل پہ لگ جائے نا، یہ رشتہ ہی ایسا ہے تو پھر نہیں یہ اترتا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لو، یہ زخم بار بار تازے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو سمینہ کا بڑا پن ہے کہ وہ اتنا کچھ ہو جانے پہ بھی وہ واپس آ رہی ہے، اور جو کچھ مطلب ہوا ہے۔ اور دوسری چیز کہ کل والی ویڈیو میں عائشہ جی آپ نے جو بات بولی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی چلاتی ہوں، بلال چھوٹا ہے، میں بڑی ہوں، میں اپنی مرضی کروں گی، اس نے مجھے پینٹ کرنے سے صرف منع کیا کہ وہ گھر کی مرد کرواتے ہیں تو اس لیے منع کیا ہے، ورنہ اس نے اور کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ میرے خیال میں اس نے پینٹ کا نہیں، سب چیزوں کا منع کیا ہے کہ بس کر دو، میں آ کے خود کر لوں گا، اب آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی۔ تو وہی بات ہے کہ عائشہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر کرٹیسزم کو خود دعوت دیتی ہے۔ جو باتیں کل کر رہی ہے کہ میں اب نیگیٹو کی طرف نہیں جاؤں گی، میں پازیٹیو سوچوں گی، تو پازیٹیو جب انسان خود اندر سے ہوگا تو آٹومیٹیکلی دیکھنے والوں کی نظر میں وہ پازیٹیو ہوگا۔ کیوں سمینہ اور بلال کے چینل پہ نیگیٹو کمنٹس نہیں ہوتے؟ کیونکہ وہ اپنی پازیٹیوٹی دکھاتے ہیں، وہ اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں کرتے نہیں دکھتے۔ لیکن آپ لوگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ آپ کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے۔ اب جس طریقے سے تم اپنی بہن آمنہ سے ملتی ہو، جس طریقے سے تم اپنی بھابھی مومنہ سے ملتی ہو، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ ایسے ملتے ہیں؟ اور جو حرکتیں تم لوگوں کی جھوٹ جو ہم پکڑ رہے ہوتے ہیں کانٹینٹ پہ، میں تو کانٹینٹ پہ ہی بات کروں گی، میں اندر نہیں جاؤں گی، تو وہ بھی تو دیکھو، اس پہ تو کرٹیسزم بنتا ہے، یہ رائٹ تو یوٹیوب نے دیا ہوا ہے۔ تو یہاں جو جس چینل کو تم نے نقصان پہنچایا ہے نا، وہ تمہارا نشانہ نہیں تھا، وہ تم نے غلط کیا ہے، تمہارا نشانہ کوئی اور تھا، اور اس نشانے پہ تم نہیں جا رہی ہو، تم کہیں اور جا رہی ہو۔ تمہیں سب سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو تمہارے گھر کو بدنام کر رہا ہے۔ 5 عورتوں پہ بعد میں آنا، پہلے اپنے گھر میں دیکھو، اس خان فیملی کو پکڑو۔ میں نے اس کے اوپر کنٹینٹ بنایا تو بڑا ہی زبردست کمنٹ آیا کہ یہ لوگ پان فیملی پہ اس لیے بھی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس ان کے بھرپور راز ہیں، چاچی ان کو مزید ایکسپوز کر سکتی ہیں، ان کے پاس بہت راز ہیں، ان کے بہت چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو نہیں چھیڑتے کہ ان کے مزید راز ایکسپوز نہ ہو جائیں۔ تو پہلے آپ اپنے گھر میں دیکھیے، پھر 5 عورتوں پہ اٹیک کریں۔
بس بات اتنی رہی کہ وہ 5 عورتیں اگر ان کا نام نہ بگاڑیں، ان کے بچوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اور میرا تو شروع سے اصول ہے کہ بچوں کو میں کبھی نشانہ نہیں بناتی اور میں ماؤں کے کبھی بھی نام نہیں رکھتی. تو میرے لیے ماؤں کے لیے ویسی رسپیکٹ ہے جیسی میری اپنی ماں کے لیے. تو یہ چیز غلط ہے، اس پہ تو بالکل بات بنتی ہے. اور بات رہی صبر کی کہ ہمارا صبر پڑے گا، تو یہ صبر آپ کا اب کیوں ختم ہوا؟ یہ صبر آپ کا مریم کے ٹائم پہ ختم ہونا چاہیے تھا، تب مزہ آتا، تب بات بنتی. لیکن وہی بات ہے کہ عائشہ ہمیشہ وہ کام کرنا پسند کرتی ہے، وہ چیز کرتی ہے جس میں اس عورت کو اپنا مفاد ہو. اب بلال جو آ رہا ہے، اس میں بھی اس کا اپنا مفاد چھپا ہوا ہے نا. کب سے لے کے اب تک یہ اپنے چینل کو اس چیز کے لیے چلا رہی ہے کہ بھئی بلال آ رہا ہے، میں تیاریاں کر رہی ہوں، میں صفائی کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. کیا کر رہی ہے؟ اپنے چینل کو ہی چمکا رہی ہے نا. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب کوئی آ رہا ہوتا ہے تو ویسے آٹومیٹیکلی ہم صفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز ہے دل کی صفائی، نیت کی صفائی. آنے والوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرتی ہو یہ ہم دیکھیں گے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ واقعی ہی تم بلال ثمینہ کے لیے اب صحیح ہو گئی ہو پہلے سے. میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.